انڈیا کی نیشنل موومنٹ یعنی تحریک آزادی کو 3 امپورٹنٹ فیزز میں پڑھا جا سکتا ہے، جس میں پہلا پیریڈ ہے 1885 سے 1905 تک۔ اس فیز کو ماڈریٹ نیشنلزم کا فیز کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کے دوران کانگریس نے برٹش کراون کی طرف وفادار رہتے ہوئے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1906 سے 1916 تک کے پیریڈ کو ایکسٹریمسٹ فیز کہا جاتا ہے۔ اس پیریڈ کے دوران سودیشی موومنٹ، ہوم رول موومنٹ اور ملیٹنٹ نیشنلزم کا رائز ہوا، یعنی اس پیریڈ کے دوران برٹش رول کے خلاف انتہا پسندی پھیل گئی۔ اس کے بعد 1917 سے 1947 تک کے پیریڈ کو گاندھین ایرا کہا جاتا ہے۔ ماڈریٹ فیز کے دوران یعنی 1885 اور 1905 کے بیچ کانگریس لیڈرز ماڈریٹ تھے۔ یہ ماڈریٹز برٹش جسٹس اور گڈ ول میں یقین رکھتے تھے۔ انہیں ماڈریٹز اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ پیسفل اور کانسٹیٹیوشنل طریقوں سے اپنی ڈیمانڈز رکھتے تھے، اس لیے برٹش گورنمنٹ بھی کانگریس سے خوش تھی۔ لیکن جیسے جیسے کانگریس کی ڈیمانڈز بڑھتی گئی، برٹش گورنمنٹ کا ویوہار بھی ان فرینڈلی ہوتا گیا، اور کانگریس کو کمزور کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ نے انڈیا کی مائنارٹیز کو یہ کہا کہ کانگریس ایک ہندوؤں کی پارٹی ہے۔ اس ماڈریٹ فیز کے دوران کانگریس کی ایک ڈیمانڈ کو مانا گیا، جس میں برٹش پارلیمنٹ نے انڈین کاؤنسلز ایکٹ 1892 پاس کرتے ہوئے لیجسلیٹو کاؤنسلز کا سائز ایکسپینڈ کیا اور انہیں کچھ لمیٹڈ پاورز بھی دیے، جن میں بجٹ ڈسکس کرنے کا پاور اور ایگزیکٹو سے کوشچن پوچھنے کا پاور بھی دیا گیا۔ ماڈریٹز کی بہت ساری بڑی ڈیمانڈز تھی، جن میں ایک یہ کہ لیجسلیٹو کاؤنسلز کے ریفارمز اور ایکسپینشن کیے جائیں، دوسرا یہ کہ انڈین سول سروسز ایگزامینیشن ایک ساتھ انگلینڈ اور انڈیا میں کرائے جائے تاکہ انڈیا کے لوگوں کو بھی بڑے پوسٹز پر جانے کا موقع مل سکے۔ ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جوڈیشری کو ایگزیکٹو سے الگ کیا جائے اور لوکل باڈیز کو زیادہ پاورز دیے جائیں۔ ایک اور ڈیمانڈ یہ تھی کہ لینڈ ریونیو سسٹم کو کم کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے پیزنٹس کو بڑے لینڈ لارڈ سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ سالٹ ٹیکس اور شوگر ڈیوٹی کو ہٹانے کی بھی ڈیمانڈ تھی۔ ساتھ ہی ساتھ فریڈم آف سپیچ، ایکسپریشن اور ایسوسیشنز بنانے کی فریڈم کی ڈیمانڈ بھی چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی ڈیمانڈ یہ تھی کہ آرمی پہ ہونے والے خرچے انڈیا کے بجٹ سے نہ لیے جائیں۔ اس ماڈریٹ فیز کے دوران جو نیشنل موومنٹ یعنی تحریک آزادی کے لیڈرز تھے، ان میں اے او ہیوم، ڈبلیو سی بینرجی، سریندر ناتھ بینرجی، دادا بھائی نیروجی، فیروز شاہ مہتا، گوپال کرشن گوکھلے، پنڈت مدن موہن مالویہ، بدر الدین طیب جی، جسٹس رناڈے اور جی سبرامنیم ایئر آتے ہیں، یعنی انہی لیڈرز کو ماڈریٹس کہا جاتا ہے۔ سریندر ناتھ بینرجی کو انڈین بروک کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ وہ پبلک سپیکنگ میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ اس نے پارٹیشن آف بنگال کے خلاف زوردار طریقے سے ویرودھ کیا تھا۔ وہ ایک نیوز پیپر دا بنگالی کے نام سے لکھتے تھے۔ اس نے 1876 میں انڈین ایسوسیشن بنائی، جس نے پھر پولیٹیکل ریفارمز کے لیے کافی ایجیٹیشن کی۔ 1883 میں اس نے انڈین نیشنل کانفرنس بنائی، جو پھر 1886 میں انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ مرج ہوئی۔ سبرامنیم ایئر کو گرینڈ اولڈ مین آف ساؤتھ انڈیا کہا جاتا تھا۔ اس نے مدراس مہاجن سبھا کے تھرو نیشنلزم پڑھایا۔ وہ دا ہندو نیوز پیپر لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک تامل لینگویج کا نیوز پیپر سدے سمترم بھی لکھتے تھے۔ دادا بھائی نیروجی کو گرینڈ اولڈ مین آف انڈیا کہا جاتا تھا۔ وہ 3 بار یعنی 1886، 1893 اور 1906 میں انڈین نیشنل کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے۔ وہ ایک اخبار وائس آف انڈیا لکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک گجراتی زبان کا اخبار رستو گفتار بھی لکھتے تھے۔ اسے انڈیا کا ان آفیشیل ایمبیسڈر ان انگلینڈ مانا جاتا تھا۔ وہ انڈیا کا پہلا پرسن تھا جسے برٹش ہاؤس آف کامنز کا ممبر بنا دیا گیا۔ اس نے اپنی کتاب پورٹی اینڈ ان برٹش رول ان انڈیا میں ڈرین آف ویلتھ تھیوری دی ہے۔ اس تھیوری میں دادا بھائی نیروجی نے یہ ذکر کیا ہے کہ برٹشرز نے کس طرح سے برٹش ملازموں کو سیلریز دے کر، سیونگز کر کے، پینشنز دے کر، برٹش فوجیوں کو تنخواہیں دے کر
और ब्रिटिश कंपनियों को नफा पहुंचाकर इंडिया की दौलत को लूटा। इस थ्योरी की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव में आकर विल्बाई कमीशन बनाया। इस कमीशन के मेंबर दादा भाई नेहरू जी भी थे और इस कमीशन को ये टास्क दिया गया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में जिक्र किए गए पॉइंट्स की इंक्वायरी की जाए। गोपाल कृष्ण गोखले को मोहनदास करमचंद गांधी का पॉलिटिकल गुरु माना जाता था। उसने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी बनाई थी। इस सोसाइटी का मकसद ये था कि इंडिया के लोगों को अपने मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार करना। ये गोपाल कृष्ण गोखले एक अखबार सुदर्शक के पब्लिशर थे। इस अखबार की स्थापना गोपाल गणेश आगरकर ने की थी। अब मॉडरेटर्स की स्ट्रगल के मेथड्स देख लो। इनको ब्रिटिश इंसाफ और उनकी भलाई पर पूरा भरोसा था, इसलिए ये मॉडरेटर्स इंस्पिरेशन और गाइडेंस के लिए ब्रिटिशर्स की तरफ देखते थे और ये ब्रिटिश हुकूमत के वफादार भी थे। ये अपनी डिमांड्स रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने पेटिशंस, रेजोल्यूशंस, मीटिंग्स, लीफलेट्स, पम्पलेट्स, मेमोरेंडम और डेलीगेशंस का इस्तेमाल करते थे। इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंडिया के एजुकेटेड क्लास तक ही महदूद थी और इनका मेन मकसद ये था कि इंडिया को स्टेज बाय स्टेज पॉलिटिकल राइट्स और सेल्फ गवर्नमेंट मिल सके। अब मॉडरेटर्स की अचीवमेंट्स देख लो। उन्होंने पूरे देश में जागरूकता फैलाई, खास तौर पर जब उन्होंने डेमोक्रेसी, सिविल लिबर्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस के आइडियाज़ फैलाए। उन्होंने इंडिया के लोगों को ये भी समझाया कि ब्रिटिशर्स किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। खास तौर पर जब दादा भाई नेहरू जी ने अपनी किताब में ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लिखी तो उससे भी लोगों में काफ़ी जागरूकता आ गई। कुछ मॉडरेटर्स जैसे जस्टिस रनाडे और गोपाल कृष्ण गोखले सोशल रिफॉर्म्स के हक में थे, इसलिए उन्होंने चाइल्ड मैरिज और चैंपियंस ऑफ विडो मैरिज के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। इसके अलावा मॉडरेटर्स ने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 पास करा के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का साइज एक्सपेंड कराया। अब इस मॉडरेट फेज के दौरान 1899 से 1905 तक रहे वायसराय लॉर्ड कर्जन के बारे में देख लो। वो एक थारोह इंपीरियलिस्ट था, यानी वो पूरी तरह से इंपीरियलिज्म को सपोर्ट करता था। इंपीरियलिज्म का मतलब अपनी डोमिनेंस बढ़ाने के लिए बाकी स्टेट्स पे कब्जा करना और अपना एम्पायर बढ़ाना, यानी इसी तरह का थाट लॉर्ड कर्जन का भी था। उसने अपने टेन्योर के दौरान इंडिया में पूरी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को ओवरहॉल कर दिया। जैसे उसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट बनाया, फिर 1901 में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बनाया, 1902 में पुलिस कमीशन और यूनिवर्सिटीज कमीशन बनाए, 1904 में इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट बनाया। उसने कुछ डिपार्टमेंट्स जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बनाए और उसने एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे भी काम किया। 1904 में उसने एंशंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट बनाया और 1905 में उसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया। साथ ही ये भी याद रख लो, 1904 में एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन फ्रांसिस यंग हस्बैंड की क़यादत में तिब्बत भेजा गया, जिसने तिब्बत पे कब्जा कर लिया। इस मैप पे उस टाइम का इंडियन एम्पायर देख लो, ये है ईस्ट साइड और इस मैप पे वेस्ट साइड देख लो। 1899 के कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट के अंडर इलेक्टेड मेंबर्स की स्ट्रेंथ कम कर दी गई और ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर बढ़ा दिया गया, यानी कलकत्ता कॉरपोरेशन में इंग्लिश लोगों को रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा दी गई जबकि इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन कम की गई। इसी तरह से 1902 के सर एंड्रयू फ्रेजर के अंडर बनाई गई पुलिस कमीशन ने प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज इंट्रोड्यूस की। इसके अलावा इस कमीशन ने पुलिस को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की और लॉ एंड ऑर्डर को इन्वेस्टिगेशन फंक्शन से अलग कर दिया। एक सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID भी बनवाया। इसके अलावा इंडियंस को हायर ऑफिसर रैंक्स के लिए अलो कर दिया गया। 1902 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने एजुकेशन सिस्टम को एक ऑर्डर में लाने और यूनिवर्सिटी एजुकेशन को देखने के लिए रिले कमीशन बनाया, तो इसी कमीशन की रिकमेंडेशन पे फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 1904 बनाया गया
اور اس ایکٹ کی مدد سے ساری یونیورسٹیز گورنمنٹ کے کنٹرول میں آ گئی۔ ایگریکلچرل ریفارمز میں سب سے پہلے ایک فیمائن کمیشن بنایا گیا۔ اسی طرح سے 1900 کے پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ کے تحت ایگریکلچرل لینڈ کی فروخت یا عدالت کے فیصلے کے تحت زمین کو سیز کرنے پر پابندی لگا دی گئی۔ ایگریکلچرل بینکس بنائے گئے۔ 1901 میں ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر بنایا گیا۔ اسی طرح سے 1904 میں کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز ایکٹ منظور کیا گیا۔ اسی طرح سے 1905 میں پوسا بہار میں ایک ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا، یعنی انڈین ایگریکلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ، جو پھر دلی شفٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ جرائم کو روکنے کے لیے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کھولا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ لارڈ کرزن نے امپیریل کیڈٹ کارپس بھی بنایا۔ یہ ایک ملٹری ٹریننگ انسٹیٹیوشن تھا جس کا ہیڈ کوارٹر دہرادون میں تھا۔ وائس رائے لارڈ کرزن کو انڈیا کے انشنٹ مانومنٹس پرزرو کرنے کا کافی شوق تھا، اس لیے اس نے انشنٹ مانومنٹس ایکٹ 1904 بنایا۔ اس ایکٹ نے حکومت اور لوکل باڈیز کے لیے یہ لازمی قرار دیا کہ وہ انشنٹ مانومنٹس کی اہم یادگاروں کو محفوظ رکھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، وائس رائے لارڈ کرزن سے پہلے یا اس کے بعد کوئی بھی وائس رائے انشنٹ مانومنٹس کی چیزوں میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ اب سیڈیشن ایکٹ اور آفیشل سیکریٹز ایکٹ 1904 دیکھ لو۔ یہ ایکٹ خاص طور پر انڈیا کے پریس کو روکنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ حکومت کے کسی بھی کام یا کارروائی کو لوگوں تک پہنچانا بین تھا۔ اگر کوئی شخص گورنمنٹ کے سیکریٹز لیک کرتا تو اسے اس ایکٹ کے تحت سزا دی جاتی تھی۔ اب رائز آف ایکسٹریمزم یا ریڈیکلزم یا انتہا پسندی کا دور دیکھ لو۔ 1905 سے 1917 تک کا دور انڈیا کی نیشنل موومنٹ کا ایکسٹریمسٹ دور کہلاتا ہے۔ یہ ایکسٹریمسٹ لیڈرز مانتے تھے کہ کامیابی جرأت مندانہ اور مضبوط طریقوں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اہم ایکسٹریمسٹ لیڈرز میں لالا لاجپت رائے، بال گنگادھر تلک، بپن چندر پال اور اروبندو گھوش شامل تھے۔ بال گنگادھر تلک کو لوک مانیہ کہا جاتا تھا۔ اسے انڈیا میں انگریزوں کے خلاف چلائی گئی تحریک کا ریئل فاؤنڈر بھی مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنے ویکلی اخباروں دا مراٹھا اور کیسری کے ذریعے انگریزوں پر کافی اٹیک کیے۔ اس نے آزادی کی تحریک کے دوران اکھاڑاز، لاٹھی کلبز اور گائے کو مارنے کے خلاف سوسائٹیز بنائی۔ اس نے 1893 میں گنپتی فیسٹیول اور 1896 میں شیواجی فیسٹیول اس لیے شروع کیے تاکہ انڈیا میں امپیریلسٹ سینٹیمنٹس کو توڑا جائے۔ اسے نیشنلسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے 2 بار جیل بھیجا گیا اور 1908 میں اسے 6 سال کے لیے میانمار کے منڈالیا جیل بھیجا گیا۔ اس نے 2 کتابیں لکھی ہے، ایک ہے دا آرکٹک ہوم آف ویداز اور دوسری گیتا رہسیہ۔ اس نے 1916 میں مہاراشٹرا کے پونا میں ہوم رول لیگ بنائی اور نعرہ لگایا، سوراج از مائی برتھ رائٹ اینڈ آئی ول ہیو اٹ۔ لالا لاجپت رائے کو لائن آف پنجاب اور پنجاب کیسری کے ناموں سے جانا جاتا تھا۔ ساتھ ہی یاد رکھ لو، اس نام کا لنک پنجاب کیسری اخبار کے ساتھ نہیں ہے۔ اس نے آریہ سماج اور سودیشی موومنٹ میں کافی یوگدان دیا۔ 1907 میں اسے بغاوت کے الزام میں میانمار کے مانڈلیا جیل میں قید کیا گیا۔ پھر 1916 میں اس نے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں انڈین ہوم رول لیگ بنائی۔ اس نے سرونٹز آف پیپل سوسائٹی اور لاہور کے نیشنل کالج کی بنیاد رکھی۔ 17 نومبر 1928 کے دن جب لالا لاجپت رائے سائمن کمیشن کے خلاف ایک جلوس کی قیادت کر رہے تھے تو لاہور کے پولیس ایس پی جیمز سکاٹ کے لاٹھی چارج میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ بپن چندر پال نے اپنا کیریئر ایک ماڈریٹ لیڈر کے طور پر شروع کیا اور بعد میں ایکسٹریمسٹ بن گئے۔ وہ نیشنل ایشوز پر لکھنے والا ایک پرولیفک رائٹر تھا، یعنی اس نے بڑی سنکھیا میں نیشنل ایشوز پر لکھنے کا کام کیا تھا۔ اروبندو گھوش بھی ایک ایکسٹریمسٹ لیڈر تھے۔ اس نے سودیشی موومنٹ میں ایکٹیو طریقے سے پارٹیسپیٹ کیا۔ اسے بھی جیل لے جایا گیا، لیکن جیل سے ریلیز ہونے کے بعد وہ اس ٹائم کی فرینچ ٹیریٹری پانڈیچری میں سیٹل رہے اور اسپریچول ایکٹیویٹیز یعنی روحانی سرگرمیوں پر دھیان دیتے رہے۔ اب ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی کے رائز کے کازز دیکھ لو۔
پہلا ریزن یہ ہے کہ ماڈریٹس تقریباً ہر معاملے میں پھیل رہے، یعنی وہ کوئی بڑا مسئلہ حل نہیں کروا پائے، سوائے اس کے کہ انہوں نے انڈین کونسلز ایکٹ 1892 کے ذریعے لیجسلیٹو کونسلز کا ایکسپینشن کروایا۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ جب 1896 اور 1899 کے فیمائن آئے تو برٹشرز نے لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا، جس وجہ سے انڈیا میں تقریباً 90 لاکھ لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور ماڈریٹس بھی ریلیف دلانے کے لیے کوئی پریشر نہیں بنا سکے۔ تیسرا ریزن یہ تھا کہ جب 1945 میں رشیا اور جاپان کے بیچ جنگ ہوا تو اس جنگ میں جاپان نے اس بڑے یورپین پاور رشیا کو ہرا دیا، اور اسی وجہ سے انڈیا کے لوگ برٹن کے خلاف ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی پر انکوریج ہوئے۔ ایک اور ریزن یہ تھا کہ انڈیا کے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن کافی خراب تھی۔ اس کے علاوہ ایک ریزن یہ بھی تھا کہ ساؤتھ افریقہ میں انڈیا کے لوگوں کے ساتھ ذات پات اور سکن کلر کے بیسس پر بھید بھاؤ ہوتا تھا۔ اب ایکسٹریمزم یعنی انتہا پسندی کے رائز کے امیجیٹ کازز دیکھ لو۔ اس میں یہ مانا جاتا ہے کہ جب وائس رائے لارڈ کرزن نے کچھ لاز پاس کیے تو اس کے ریئیکشن میں ایکسٹریمزم پھیل گیا۔ سب سے پہلے لارڈ کرزن نے 1899 میں کلکتہ کارپوریشن ایکٹ بنایا، جس سے انڈینز کا کنٹرول اس لوکل باڈی سے کم ہوا۔ دوسرا یہ کہ جب 1904 میں یونیورسٹیز ایکٹ پاس کیا گیا تو الیکٹڈ ممبرز کا نمبر کم ہوا، جس سے یونیورسٹیز کی آٹونومی کم ہوئی اور یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس بن گئے۔ اس کے علاوہ جب سیڈیشن ایکٹ اور آفیشل سیکریٹز ایکٹ پاس کیے گئے تو پریس کی فریڈم لگ بھگ ختم ہو گئی۔ پھر جب 1905 میں لارڈ کرزن نے پارٹیشن آف بنگال کیا تو یہ بھی ایک مین ریزن تھا ایکسٹریمزم پھیلنے کا۔ ایکسٹریمسٹز کا مین آبجیکٹو یعنی بنیادی مقصد تھا سوراجیہ۔ سوراجیہ کا مطلب سیلف رول یعنی خود حکمرانی، یعنی ایکسٹریمسٹز چاہتے تھے کہ انڈیا میں سیلف رول ہو، نہ کہ برٹشرز کی بیٹر گورننس۔ اس سوراجیہ کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن اس ٹائم پہ کلیئر نہیں تھی۔ یہ ڈیفینیشن پھر 1929 کے پورن سوراج ریزولوشن میں کلیئر ہوئی۔ اب ایکسٹریمسٹز کے میتھڈز یعنی کام کرنے کے طریقے دیکھ لو۔ پہلا یہ کہ انہیں برٹش انصاف اور انصاف پسندی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ انہوں نے اچھی طرح یہ سمجھ لیا تھا کہ برٹش حکومت نے طاقت کے زور پر انڈیا پر قبضہ کیا تھا۔ ان کا یقین تھا کہ پولیٹیکل رائٹس حاصل کرنے کے لیے سٹرگل اور لڑائی کرنی پڑے گی۔ وہ سیلف ریلائنس یعنی خود انحصار اور سیلف ڈٹرمنیشن یعنی خود ارادیت کے جذبے سے بھرپور تھے۔ اس کے علاوہ یہ ایکسٹریمسٹس برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی کوآپریشن نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ گورنمنٹ کورٹز، سکولز اور کالجز کا بائیکاٹ کرتے تھے، اور یہ سودیشی یعنی میڈ ان انڈیا چیزوں کی پروموشن کرتے تھے، جبکہ یہ فورن گڈز کا بائیکاٹ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ نیشنلسٹک ایجوکیشن کی پروموشن بھی کرتے تھے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھ لو، برٹش کالونیل ایجوکیشن سسٹم کو کرٹیسائز کرتے ہوئے ستیش چندر مکھرجی جیسے ایکسٹریمسٹ لیڈرز نے کلکتہ یونیورسٹی کو غلام خانہ کہا تھا۔ اب ایکسٹریمسٹس کی اچیومنٹس دیکھ لو۔ وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے سوراجیہ یعنی خود حکمرانی یا سیلف رول کو پیدائشی حق کے طور پر ڈیمانڈ کیا۔ انہوں نے لوگوں کو آزادی کی سٹرگل میں شامل کیا اور نیشنل موومنٹ کی سماجی بنیاد کو پھیلایا۔ وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے پورے انڈیا میں سودیشی موومنٹ کو ایک آل انڈیا پولیٹیکل موومنٹ بنا کر چلایا۔ تھینک یو۔